السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن مجید اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں گفتگو کے لیے اس ہفتہ وار نشست میں اکٹھے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پہ عمل کی توفیق دے، سنت نبوی کو جاننے عمل کرنے کی توفیق دے. آج کی آیت جو ہے سوچنے سمجھنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے. یہ نہیں کہ ان کا کون سا پہلو ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی، صبح سے شام تک، رات سے صبح تک، ہر چیز جو ہے ایسے ہے کہ وہ ہم اسے جانیں اور اس پہ عمل کریں، اس طریقہ کار کو اپنی زندگی میں اختیار کریں. تو پہلا تو یہ کوشچن ہے، آپس میں سب سے ذہنوں پہ ذرا زور ڈالیں کہ ہم کتنا رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ان کی حیات سے، ان کی فیملی سے، ان کے طور طریقوں سے، احادیث کو جاننے میں کتنا وقت لگاتے ہیں. جیسے اللہ کا حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی قرآن مسلمان ہی وہ جو اطاعت کرے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے سیرت نبی کا مطالعہ اور احادیث کو پڑھنا، غور و فکر کرنا، ان اصولوں کو اپنی زندگیوں میں جاری کرنا، ان ترجیحات کو، ان پرائرٹیز کو دیکھنا، خواہ وہ تربیت کے لیے ہیں، کاموں کے لیے ہیں، ترجیحات کیا ہوں نہیں ہوں، تاکہ ہمارے عمل جو ہیں وہ تربیت کس کی کر رہے تھے؟ صحابہ کرام کی. اور صحابہ کرام جو ہیں روئے زمین پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بہترین مخلوق تھی صحابہ کرام تھے، پھر تابعین تھے، تبع تابعین تھے. تو ہم بھی ان کی طرح وہ عادات اختیار کریں، وہ پرائرٹیز ہماری ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کے ہم امیدوار ہوں. تو اس آیت کو بھی اگر ہم جگہ جگہ لگا لیں، سن لیں، غور و فکر کر لیں. بیٹھو جی بیٹھو، جلدی کرو. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو رول ماڈل کو پہ عمل کے لیے، اس کے جاننے پہچاننے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنا اور اس پہ غور و فکر، اور ایسا کام جو کہ آپشن نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، دین کا حصہ ہے. تو اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. کیونکہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں، دوست احباب کو دیکھتے ہوئے، فیملیز کو دیکھتے ہوئے، کہ ہماری توجہ بہت کم ہے جاننے کے لیے. بس انما الاعمال بالنیات اور چند اور احادیث یاد کر لیں، پڑھ لیں تو بس سمجھو کہ احادیث ہمیں بہت پتہ لگی ہیں. لیکن روزانہ کا ان کا ہر حکم، ہر طریقہ کار، ہر ترجیح جو ہے اس کا جاننا، غور و فکر کرنا اور اصولوں کو اپلائی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. آج کی جو گفتگو ہے ان کے خاص پہلو پہ ہے. یہ کتاب تھی سیرت نبوی قرآنی، کہ قرآن جو ہے اللہ کے رسول کی بہترین سیرت ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول مسلمان تھے. تو اس میں سے ایک چیپٹر جو ہے ان کا، مولانا عبد الماجد دریابادی، میں کتاب پڑھ رہا تھا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات نہیں دی گئیں، بلکہ ان کے حرم میں ان کی بیگمات امہات المومنین جو ہیں ان کے بارے میں کیا اسٹینڈرڈ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے گائیڈ کیا، سپروائز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان بہترین خواتین کو بھی. اور ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے قرآن مجید میں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ الاعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ایسے لوگ ہیں، یعنی یہ خاص عباد الرحمان کے بندوں کی صفت ہے، اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، جو دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار
ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو متقیوں کا سردار بنا دے. یہ دعا سکھائی گئی ہے. یعنی دعا کا مطلب یہ ہماری وش ہے اور ہم مانگیں اللہ سے، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے حربے جو ہے طریقہ کار جو ہے اختیار کریں. اور رسول اللہ علیہ وسلم بھی ڈیفینیٹلی یہ دعا مانگتے ہوں گے اور ہمیں بھی چاہیے کہ مانگیں اپنے اہل و عیال کے لیے دعا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں جو ہے قبول کرے. ایک اگر کوئک آپ دیکھیں اس چیز میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ کیا تھی، کون تھے لوگ وہ، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بیگمات جنہیں ہم مسلمان امتوں مومنین کی مائیں کہتے ہیں، امہات المومنین، جیسے کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہوئی حضرت خدیجہ سے، جب ان کی عمر 40 سال تھی اور وہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں. اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 6 بچے عطا کیے، 2 لڑکے قاسم اور عبداللہ جو کہ بہت ہی بچپن میں جن کا انتقال ہو گیا تھا، اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، جو سب مسلمان بھی ہوئیں، ان نے ہجرت بھی کی، ان کی شادیاں بھی ہوئیں. اس کے بعد جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، میرا خیال ہے ہجرت سے 2-3 سال پہلے، تو اس وقت ان کی شادی، انہوں نے شادی کی حضرت سودا بنت زمعہ سے، جن کی عمر 55 سال تھی. کیونکہ ایک آدمی جس کی ذمہ داری پوری امت کو سنبھالنے کی ہے، پیغام دینے کی اور رات دن دینے کی ہے پیغام، تو اپنی اس کی بیٹیاں بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، کیسے وہ ہاؤس ہولڈ اپنے چلائے گا، تو کیسے تسلی ہوگی. تو حضرت سودا نے اکیلے ان کے گھر کو سنبھالا، سہارا دیا اس طریقے سے جو کہ مطلوب تھا. اور ساتھ ہی ان کا نکاح جو ہے حضرت عائشہ بنت ابو بکر سے بھی ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اس وقت 6-7 سال تھی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی. ان کی رخصتی مدینہ میں جا کے ہوئی جب وہ 9-10 سال کی تھی. تو ہجرت کے وقت ان کے پاس ان کی 2 بیگمات تھیں، سودا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس کے بعد مدینہ میں جا کے جو پہلی 2 شادیاں انہوں نے کی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ سے کی، جن کے خامن جو ہیں وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے، اور زینب بنت خزیمہ سے کی، جن کے خامن بھی حضرت جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے. تو یہ دونوں شہداء کی بیویاں تھیں جن سے انہوں نے شادی کی جنگ بدر کے بعد. حضرت زینب جنہیں ام المساکین بھی کہا جاتا ہے، اور کافی جلدی رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. اس کے بعد ان کی شادی جو ہے وہ انہوں نے ام سلمہ سے کی. ام سلمہ کے خاوند ابو سلمہ جو ہیں وہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. اور جب رسول اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے پہلی دفعہ انکار کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی اور بھی بیوی ہیں، اب یہ جو ایک بیوی کا جسے سوکن کہتے ہیں، مجھے وہ شاید وہ فیلنگ میرے سے برداشت نہیں ہو، اور دوسرے میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور میرے اپنے حالات اور عمر بھی ایسی. تو رسول اللہ نے کہا نہیں، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہاری فیلنگس کو صحیح کر دے. صاحب اللہ کے رسول کی دعا تو قبول ہونی تھی، ان کے کہنے پہ انہوں نے ہاں کی، اور اس کے بعد ان کی ام سلمہ سے شادی ہوئی. اس کے بعد ریحانہ بنت زید ہیں جو کہ یہودی قبیلے سے تھیں، بنو نادر، اور وہ پھر مسلمان ہو گئیں اور ان سے رسول اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. اور پھر زینب بنت حجش ہیں جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، اور ان کی پہلی شادی حضرت زید سے ہوئی تھی، حضرت زید بن حارثہ جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ پہلے انہوں نے اس کا انکار کیا، لیکن کیونکہ وہ قبیلہ قریش سے تھیں اور یہ آزاد کردہ غلام تھے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ یہ، جب انہیں پتہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے یا حکم ہے، تو وہ اور ان کے بھائی جو ہے تیار ہو گئے، ان کی شادی جو وہ کر دی گئی. اور اس کا میں ذکر بھی علیحدہ بعد میں کرتا ہوں. اور اس کے بعد ان کی شادی ہوئی حضرت جویریہ بنت حارث سے، اور پھر صفیہ بنت حیی سے جو کہ جن کے والد بھی اور چچا بھی، والد بھی اور ہسبینڈ بھی دونوں جو ہیں وہ جنگ میں مارے گئے تھے، اور یہ یہودی قبیلے سے تھیں، اور پھر یہ مسلمان ہو گئیں اور ان سے شادی نہیں کی. وہ آئی تھی کہ مکاتب کرنے کے لیے، تاکہ مکاتبت کر کے وہ آزاد ہو جائیں اور پھر جہاں بھی چاہیں شادی کریں.
اور مریم بنت شمون جو ہیں قبطی تھیں، اس سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جو کہ پھر بچپن میں 18 مہینے کی عمر میں انتقال کر گئے، اور ایک آخری شادی تھی میمونہ بنت حارث سے۔ تو اس میں صرف ایک تفصیل شروع میں دوں گا حضرت زینب کے بارے میں۔ حضرت زینب کے بارے میں سورہ احزاب میں، احزاب کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسٹرکشن دی ہے یا ہدایت کی ہے کہ جب کہ تم اس سے جس پہ اللہ نے انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا، یعنی زید بن حارثہ سے، یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو، کہ ان میں ایک ٹینشن تھا، ان کو پتا تھا اس کا ٹینشن اس لیے تھا کہ وہ قریش سے تھیں اور یہ آزاد اللہ، تو ایک ذہنی نفسیاتی کیفیت تھی ان کی، اور کہا اللہ سے ڈرو۔ تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو۔ پس جب زید نے اس سے اپنا رشتہ کاٹ لیا تو ہم نے اس کو تم سے بیاہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وہاں انسٹرکشن دی کہ اللہ نے تم کو اس سے بیاہ دیا زینب سے، اور اس پہ حضرت زینب ساری عمر فخر کرتی تھیں کہ میرا جو نکاح ہے، میرا جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ علیہ وسلم پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کے گھر چلے گئے کہ اب یہ اللہ نے نکاح کر دیا اور وہ بیوی ہیں اس کی۔ اور یہ ان کے لیے ایک تسلی بھی تھی کہ ان کے کہنے پہ حضرت زید بن حارثہ جن کی شادی ہوئی تھی اور جب طلاق ہو گئی اور وہ غم زدہ تھی بہت زیادہ، تو پھر کس طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملہ میں جب کوئی ان سے اپنا تعلق بالکل کاٹ لیں، تنگی نہ رہے، اور اللہ کا فیصلہ پورا ہونے والا ہے۔ تو یہ رسم اس وقت تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اپنے بہو کے برابر ہی سمجھا جاتا تھا، اور یہ ایک جنرل معاشرت میں وہاں پہ اصول تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ بھی پتا تھا کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم یہ ایکشن لیں گے تو معاشرہ جو ہے طرح طرح کی باتیں ہی بنائے گا، نہیں ان کا دل آ گیا تھا، ایسے ہوا تھا، جان بوجھ کے کیا وغیرہ۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی کہ سوچتے کہ یہ اگر یہ اس نے کر دیا تو یہ مجھے کرنا پڑے گا شاید۔ بہرحال یہ ایک خصوصی بات ہے حضرت زینب کی۔ لیکن حضرت زینب جو ہیں وہ 4 شادیاں پہلے تھیں، تو یہ 5ویں شادی تھی۔ اس پہ منافقین جو ہیں انہوں نے، اور یہ وقت تھا جنگ بدر، جنگ احد کے وقت کا، جس میں کہ بہت لوگ 70 صحابہ جو ہیں شہید ہوئے تھے، اور 70 صحابی شہید ہوئے تو کافی عورتیں بیوہ بھی ہو گئیں، اور بہت لوگ بچے یتیم بھی ہو گئے۔ ان کی پرورش کے معاملات، اور مدینہ چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ اس موقع پہ مومنین کو یتیموں کی پرورش کا خصوصی حکم دیا گیا۔ اگر یہ بھی کہا گیا اگر انصاف کر سکتے ہو تو بیوہ خواتین سے نکاح کرو، مگر اس کی لمٹ تھی کہ 4 عورتوں سے زیادہ نہیں۔ تو ہجرت پہ حضور کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مزید 2 بیویاں جو ہیں شہداء کی تھیں بیوہ، جو کہ حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ تھیں، اور لہذا حضرت زینب کے وقت یہ 5ویں تھی جس پر منافقین کو بات کرنے کا موقع ملا۔ لیکن سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 جو ہے اس میں مزید اس نکاح کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی۔ یہ جو ہے آیت، اس کا ترجمہ ہے اے نبی، ہم نے آپ کے لیے یہ بیویاں حلال کی جن کو آپ ان کے مہر دے چکے، اور وہ عورتیں بھی جو آپ کی ملک میں ہیں، جنہیں اللہ نے آپ کو غنیمت میں دلوایا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومنہ جو اپنے آپ کو بلا عوض ہبہ کر دے، نبی کو دے دے، بشرطے کہ نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے۔ یہ حکم مخصوص ہے آپ کے لیے بخلاف عام مومنین کے۔ اور لہذا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس میں ان کے چچا، ماموں، پھوپھیاں، خالہ سب کا ذکر ہے، ان کی بیٹیوں کا، اور اس کی شہادت بھی دی گئی ہے اور یہ حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مزید کہا کہ آپ ان بیویوں میں جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے نزدیک رکھیں، جن کو اپنے سے الگ کر لیں، ان میں سے کسی کو بھی طلب کریں جب پہ آپ پہ کوئی گناہ نہیں، کہ اس انتظام میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ آزردہ نہ ہوں اور اس سے راضی رہیں۔
عام طور پہ حکم ہے نا جتنی آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ایکول جو ہے ٹائم دیا جائے، ایکول اپرچونٹیز دی جائیں سب کچھ، لیکن یہ ایکسیپشن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. لیکن دیکھیے یہاں پہ جو الفاظ ہیں ان بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ آزردہ نہ ہوں اور اس پہ راضی رہیں. جو کچھ آپ ان کو دے دیں وہ اللہ سے خوب جانتا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ بڑا علم والا اور حلیم ہے. تو خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی رخصتوں اور رعایتوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور یہ بھی انتظام کیا گیا اس آیت میں کہ امہات المومنین کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور انہیں آزردگی نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کس درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام نہیں کیا بلکہ امہات المومنین کی دلجوئی بھی اس میں کی، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا گیا. لیکن اس کے بعد ایک اور پابندی جو ہے وہ لگائی گئی، وہ کیا؟ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں، آپ کے لیے ان عورتوں کے بعد کوئی اور عورت جائز نہیں، نہ یہ جائز ہے کہ ان بیویوں کے بجائے دوسری کر لیں، چاہے آپ کو ان کا حسن بھلا ہی لگے، مگر ہاں بجز اس کے جو آپ کی باندیاں ہوں، لونڈی ہو. لہٰذا ایک لمٹ بھی لگا دی گئی، پابندی بھی، رعایت بھی دی گئی اور لمٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دی گئی. لہٰذا اس ساری بشری جذبات ملان کے ساتھ آپ کو روک دیا گیا کہ جو آزادی ساری امت کے لیے ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے باقی. تو یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں ظاہر کیا کرتا ہے، اس سے جو چیزیں جو احکام نکلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے مطابق مزید نکاح میں جو رکاوٹ تھی وہ ختم کر دی گئی، لیکن موجودہ بیویوں کو طلاق کی ممانعت کر دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المومنین کا درجہ دیا گیا، لہذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتی تھیں اور نہ کوئی انہیں پیغام دے سکتا تھا. اور اس فہرست سے باہر جو چچا اور دوسری بیٹیوں کا ذکر ہے، اس سے باہر نکاح کی بھی ممانعت کر دی گئی، اور ازواج کو بتا دیا گیا کہ رسول کی رسالت کی ذمہ داری پورا کرنے کی اولیت ہے، لہذا ان کی توجہ اگر کم و بیش ہو تو شکوہ نہیں کریں، راضی رہیں. ان کو تسلی بھی دی گئی، اللہ تعالیٰ کی یہ رضا ہے اس میں. جب اللہ کی رضا حاصل ہو تو پھر آدمی جو ہے وہ اپنی کمی بیشی جو ہے اسے چھوڑتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی اطاعت کو قبول کرنا ہے. آگے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا سورہ احزاب میں ہی، اے نبی کی بیویوں تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو، ناٹ لائک ایوری وومن. اگر تقوی اختیار کیا رکھو، صرف ایک شرط ہے اس میں، اور یہ چونکہ تقوی سے نہیں ہٹی بلکہ قائم رہیں جیسے کہ قرآن سے ظاہر ہے، لہذا ان کی قدر و منزلت بھی اونچی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وارننگ بھی دی گئی اور ایک اجر کا بھی وعدہ کیا گیا سورہ احزاب میں، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کھلی ہوئی بےہودگی کرے گا اس کی سزا دوہری ملے گی، اور تم میں جو کوئی اللہ اس کے پیغمبر کی فرمان برداری کرے گا، نیک عمل کرے گا، ہم اسے اس کا اجر بھی دوہرا دیں گے. لہذا دونوں طرف جو ہے پابندی بھی ہے اور ایک انسینٹیو بھی ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن عام طور پہ ایک اور چیز جو ہے توجہ والی بھی یہ ہے کہ ہم عام سمجھتے ہیں لیڈرشپ کا مطلب ہے کہ بہت ساری جو قوانین ہوتے ہیں اسے ایکسیپشن مل جاتی ہے، بس لیڈر ہے بھائی، اب تو یہ پتہ نہیں 5 کی بجائے 4 نمازیں پڑھے گا کہ 3 پڑھے گا، یا بہت ساری اور چیزیں جو ہیں جنرل بات میں کر رہا ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ کسی شریعت کے کسی قانون میں اور ایکسیپشن تھی، نہ ان کی بیویوں کے لیے تھی. اور یہ آیت جو ہے ہمیں سورہ احزاب کی یہ بتاتی ہے، جس کا ترجمہ ہے تم تو بولنے میں نزاکت اختیار نہ کرو. یہ ہدایات اگر ان کی بیویوں کے لیے تھی تو قیامت تک کے لیے ہماری مسلمان عورتیں جو ہیں، جو ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں، مائیں، بیویاں، بیٹیاں جو ہیں، ان سب کے لیے بھی وہی رہنمائی ہے. تم بولنے میں نزاکت اختیار نہ کرو کہ اس سے ایسے شخص کو جس کے دل میں کھوٹ ہے توقعات قائم ہونے لگیں اور بات کھری کھری کہا کرو. ہم سمجھتے کہ اگر ہم بڑے قریبی دوست ہیں تو پھر تو وہ آپس میں میاں کے دوستوں سے ملنا اور حال چال پوچھنا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نبی کی بیویوں کے لیے جو ہے ایسی اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے کہ بالکل اوپنلی بات کرو، وہ بھی ضرورت کے تحت. اپنے گھروں کے اندر قرار سے رہا کرو اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو، اور نمازوں کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اس کے رسول کی فرمان برداری کرو. اللہ کو یہ منظور ہے اے نبی کے گھر والوں
کہ تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تمہیں پاک و صاف رکھے. عنایت الہی اور اس علم کو یاد کرو جن کا تمہارے گھروں میں چرچا ہے. بے شک اللہ رازدان بھی ہے اور خبردار بھی ہے. لہذا اس میں ان کو انسٹرکشن بھی ہیں کیا کچھ کرنا ہے، اس کی ہدایت بھی ہے. اور اہل بیت سے یہاں پہ مراد رسول اللہ علیہ وسلم کی بیگمات یا امہات المومنین ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی ہیں. اور لہذا ساری جو قانون شریعت ہے جو امت کے لیے تھا وہ ان بیگمات کے لیے بھی تھا، پاک بیویوں کے لیے. یہ نہیں تھا کہ شرف زوجیت کی بنا پہ کسی دفعہ سے کسی انسٹرکشن سے انہیں مستثنا قرار دے دیا جائے اور وہ انہیں معافی دے دی جائے، جبکہ خود حضرات انبیاء جو ہے ان کے لیے بھی یہی تھے احکام کہ سارے حکم جو اول مسلمان تھے ہر حکم پہ عمل کرنے والے. لہذا دوسرے لوگوں کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لیے پاک بازی طہارت نفس کا معیار جو زیادہ بڑھا کے رکھا گیا. گھروں کے اندر رہنے، بلا ضرورت باہر نکلنے سے باز رہنے کی تاکید کی گئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ اس پہ حسن عمل پہ اجر بھی زائد ہوگا اور خطاؤں پہ گرفت بھی زیادہ ہوگی. اور اس کے بعد یہ بھی شہادت دے دی گئی کہ ان سب گھروں میں چرچا ہوگا قرآن کا اور حکمت ربانی کا. ایک اور چیز جو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ہیں اور سارا کچھ جو کہاں رہتے تھے تو آج کل کی طرح نہیں ہے جیسے کہ گھروں میں آج کل ہیں کہ بیڈ روم اور ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت بس ایک حجرہ تھی، اور حجرے کا ترجمہ اگر صحیح کریں معنی لینے کو تو ایک کوٹھڑی کہہ سکتے ہیں آپ، جس میں مشکل سے چند چیزیں آ سکتی ہیں. اور ازواج مبارک جتنی تھیں اتنے ہی حجرے بھی تھے. اور آپ کا قیام کبھی ایک حجرے میں رہتا کبھی دوسرے میں، اور وقت جو مقرر تھا اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے مسجد میں بیٹھ کے لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے. لیکن کئی عرب کے ایسے بھی لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حجرے میں ہوتے تو باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، گوار لوگ جنہیں بدو کہا جاتا ہے، اور جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پسند تھا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھا. اس لیے سورہ حجرات میں کہا گیا کہ جو لوگ آپ کے حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر یہ اتنا ٹھہر جاتے آپ کے لیے باہر نکلنے کا انتظار کرتے تو ان کے حق میں بہتر تھا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ جو بار بار جو کہتے ہیں نا اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تاکہ اگر ابھی غلط کر رہے تھے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف کر دے گا. آگے جو ہے بڑی ایک اہم چیز ہے، آپ نے اگر جنہوں نے سیرت زیادہ پڑھی ہوگی انہیں پتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا وقت ہے جب کہ انہوں نے اپنی بیویوں سے علیحدگی بھی اختیار کی. یہ بنو نذیر کو جب ان کا قلعہ فتح کر لیا گیا تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اور یہود کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس وقت یہود براہ راست جو اٹیک کرنے سے مسلمانوں پہ قابو نہیں پا سکتے، لیکن ان کی سپورٹ میں منافق لوگ جو زیادہ تیز ہو گئے تھے. اور انصار کا بھی طریقہ تھا کہ اس کے گھروں میں عورتوں کی زیادہ سنی جاتی تھی، اور اس لیے ان کی بیویوں نے اور خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کو بار بار یہ احساس دلانا شروع کیا کہ عام جو سردار ہیں ان کی بیویاں بھی بہت اچھی زندگی اور کھلی زندگی آسانی کی بسر کرتی ہیں، اور آپ لوگ تو بڑی تنگی میں اور مشکل میں رہ رہے ہیں. تو وہ وقت آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں نے متفقہ طور پہ اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نان نفقے کا مطالبہ کیا. اس پہ حضور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ ہوئے، تنگ ہوئے، اور آخر پہ سمجھانے بجانے کے باوجود جب مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور کوئی سورس آف انکم تو نہیں تھا تو انہوں نے 1 ماہ کے لیے ان سب سے علیحدگی اختیار کر لی. اور اس علیحدگی اختیار کرنے کو اسے ایلا کہتے ہیں. حضور کی اس علیحدگی کی خبر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہوئی تو وہ تحقیق کے لیے اپنی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ کے پاس گئے اور ان کو بہت برا بھلا کہا کہ انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کر کے ملے کیونکہ وہ کسی سے مل بھی نہیں رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے بیویوں کو طلاق نہیں دی، علیحدگی اختیار کی ہے. اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا؟ آیت ہے سورہ احزاب کی، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجیے. آپ اس حکم کی سختی دیکھیے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور لطف اور خوبی کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں.
اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو اور عالم آخرت کو، تو اللہ نے تم سے نیک کاروں کے لیے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی ایک دم جو ہے اللہ نے حکم دیا کہ بھی اس کا حل جو ہے تو یہ تو ایسے ہی رہے گا، آپ رہ سکتے ہیں تو خوشی سے رہیں، نہیں تو علیحدہ ہو جائیں۔ یہ اتنا سخت حکم تھا اور فیصلے کا ایک وقت تھا جس کا پتہ نہیں تھا کہ وہ بیویاں جو ہیں جب یہ بات ان کو بتائی جائے گی تو وہ کیسے بیہیو کریں گی۔ تو یہ جو وقت ہے اس دوران کے جب یہ حکم ہوا اور وہ 1 مہینہ پورا ہو گیا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ذکر ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا وہ مہینہ پورا ہونے کے بعد، اور انہیں جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا مجھے جواب لینے کی جلدی نہیں ہے، اپنے والدین سے مشورہ کر لو، سوچ سمجھ کے جواب دو۔ لیکن حضرت عائشہ نے کہا مجھے اس سلسلے میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اللہ کو، رسول کو اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو امہات المومنین سے ان سے 1 بائی 1 جو پوچھا، اور یہ بھی آپس میں بات کی کہ یہ چیز جو ہے باقی بیویوں کو نہ بتائی جائے کہ حضرت عائشہ کا کیا جواب تھا۔ لیکن بہرحال تمام یہ ہمیں تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ تمام بیویوں کے پاس جب گئے اور یہی بات کی تو سب نے یہی جواب دیا، لہذا وہ سب جو ہیں اس مشکل زندگی کو اختیار کرنے کے لیے تیار تھیں۔ اور اس کی ایک اور مثال آپ نے اکثر دروس میں سنی ہوگی، جبکہ ایک صحابی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجتے ہیں اپنے ہر گھر میں بار بار، اور وہ پوچھتے ہیں کوئی کھانے کو ہے تو اس کو لا کے دو، اور ہر گھر سے جو آتا ہے صرف پانی ہے یا کوئی ستو ہے، اس طرح سے کسی کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو۔ اور پھر وہ ایک صحابی جو ان کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں اور گھر جا کے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے، وہ کہتی صرف بچوں کے لیے کچھ کھانا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابی جو ہیں وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کھانا تیار کرو رکھو، بچوں کو سلا دو بھوکا ہی، اور ہم جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو چراغ کو بجھا دینا، اور پھر میں ایسے ہی ظاہر کروں گا میں بھی کھا رہا ہوں تاکہ وہ مہمان کھا لے۔ اور جب اگلے دن وہ صحابی جو ہیں وہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دیتے ہیں کہ کیا ہوا اس مہمان کے ساتھ، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا جس طرح تم نے اس کی خبر گیری کی ہے، جس طرح خاطر تواضع کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی، یہ بھی بات ہے اس میں۔ تو یہ کیفیت تھی اس وقت ان خواتین کی۔ یہ جو ہے علیحدگی کا اختیار جو بیویوں کو دیا گیا، اس کو کتابوں میں لکھا ہے اسے تخیر کہتے ہیں، اور یہ کیفیت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمارے پاس جو اس سے انسٹرکشن نکلتی ہیں اس آیت سے، سورہ احزاب کی 50ویں آیت آپ نے ترجمہ سنا، مزید نکاح میں رکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، موجودہ ازواج کو طلاق کی ممانعت کر دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المومنین کہا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی براہ راست ہدایات ہیں ہمارے سامنے کہ نبی کی بیویوں، اور اس کے بعد ہدایت ہے کہ اگر تم چاہتی ہے تو علیحدہ ہو جاؤ، چاہتی ہے تو یہ کیفیت اختیار کر لو، یہ کیفیت ہے۔ اور وہ سب کے سب جو ہیں چونکہ انہوں نے اس چیز کو آپٹ کیا کہ نہیں ہم اللہ اس کے رسول کو دار آخرت کو چاہتی ہیں، لہذا ان کے لیے سب کے لیے وہ اجر عظیم کی حصے دار ہیں۔ آگے بتایا گیا کہ جو مال بے رغبتی دنیا کی تھی یہ صرف زوجیت رسول ہی کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر تھی جس سے کہ انسانوں کے نفس بدل جاتے ہیں، ترجیحات صحیح ہو جاتی ہیں، اس کا بھی اثر ہے ان کی گھر والوں پہ۔ اور یہ حسن سیرت جو ہے خانگی معاشرت بہت سادہ اور معمولی قسم کی تھی، اور اس میں رہنا جو ہے خوش رہنا اور اطمینان کا اظہار کرنا بہت مشکل تھا۔ آگے ایک اور آیت جو سورہ تحریم میں اس طرح توجہ کریں، اے نبی اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ یہ وہ تھا کہ وہ ایک بیوی کے گھر شہد کا پانی پیتے تھے تو وہاں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا تھا، جب وہ سب کے ساتھ جاتے تو وہ لیٹ ہوتے، تو ان کو پتہ جب لگا تو باقیوں نے اپنا حصہ مزید بہتر کرنے کے لیے کہنا شروع کیا کہ آپ کے مغافیر کی بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، یعنی وہ شہد جو ہے وہ ان پھولوں سے لیا گیا۔
تو انہوں نے کہا اچھا اسمیل آتی ہے تو میں آئندہ استعمال نہیں کروں گا۔ اب یہ چیز اگر نبی نے کسی چیز کو منع کیا اس لیے کہ یہ بیویاں خوش ہو جائیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی گئی، اے نبی اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ اس میں توجہ اس چیز کے لیے کہ ان کی پوری توجہ تھی کہ ان کی بیگمات جو ہیں اہل امہات المومنین ان کی تسلی تشفی رہے، خوش رہے، اس کے لیے ایکشن جو بھی لینا ہو، ہاں وہ چیز ان کو پسند تھی لیکن پھر بھی انہوں نے ایک ایکشن لیا اس چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا جو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کی دلجوئی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر درجہ جو محبت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر بندش لگائی جب یہ کہا گیا کہ کیوں تم ایسا حرام کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ لہذا ایک اور جو چیز ہے، اس چیز کے بعد، اس واقعے کے بعد جو ہے ایک اور واقعہ بھی سورہ تحریم میں ہے جس سے اور ہمارے لیے ہدایت بھی نکلتی ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے کوئی بات چپکے سے فرمائی اور بات اس بیوی نے ایک اور بیوی کو بتا دی، اللہ نے نبی کو اس کی خبر کر دی، تو نبی نے اس کا کچھ حصہ بتلا دیا اور کچھ کو ٹال گئے، اور پھر جب نبی نے بیوی کو وہ بات جتلا دی تو بولی آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ تو آپ نے کہا مجھے خبر دی ہر علم رکھنے والے اور خبر رکھنے والے نے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ تو یہ چیز جو ہے سورہ تحریم کی یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ یہ ہے بالکل کہ آپ فل کانفیڈنس میں اگر رازداری رکھنا جو ہے، ایک بیوی نے کوئی بھی بات تھی، اس بات سے قطع نظر کی کیا بات تھی، ایک بیوی کو بتائی ہے اور اس نے دوسری بیوی کو بتائی، گھر کے اندر ہی بات ہے اور کوئی بات پبلک میں کوئی بات نہیں گئی ہے، تو اس پہ بھی پکڑ ہوئی کہ بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ خاوند کی کوئی بات ہے اسے راز کو رکھیں، سرکاری راز ہیں یا پرائیویٹ راز ہیں یا جس طرح کی یہ باتیں ہیں، تو انہیں اس لیول پہ ہونا چاہیے تربیت کے ساتھ اور ماحول کی جو حالات کے مطابق کہ وہ خاندان کے گھر کے رازوں کی حفاظت کر سکیں۔ تو اس میں یہ بیویاں بھی بہترین خواتین تھیں، ایک حضرت حفصہ تھیں اور ایک حضرت عائشہ تھی، یہ جیسا کہ تفسیر میں ذکر آتا ہے، لیکن انہوں نے کیوں پوری بات نہیں بتائی؟ تاکہ اسے زیادہ شرمندگی نہیں ہو، بس اتنا کہ تم نے وہ بات بتا دی نا، پھر تاکہ اسے زیادہ شرمندگی نہیں ہو، اسے شرمندگی سے بچانا چاہتے تھے، صرف وجہ پوچھی تم نے بلا اجازت کیوں یہ بات کہی۔ تو پہلی بات یہ نکلتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں طبیعتوں کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لہذا جو یہ دنیا کی زندگی میں جو خواتین ہیں وہ خواتین کے لیے رول ماڈل ہے اس کے باوجود، اور ہر انسان کی ازدواجی زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں، ملکی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، تو لہذا ان مراحل سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے، اور یہ بیویاں بھی دنیا کی عورتیں تھیں، لہذا یہ غلطی نسیان جو کچھ بھی گئے ان سے ججمنٹ جو ان سے ہوئی۔ دوسرا سبق کیا ملا؟ حسن معاشرت اور معیشت گویا آپ پہ ختم تھا، آپ نے ناگواری میں بھی ان کے وہ محبت کا انداز ہے وہ نہیں چھوڑا، بلکہ انہیں یہی کہا کہ تم نے تو بات وہ بتا دی، اور تو اس کی تشریح جو ہے وہ نہیں کی ان کے لیے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہوں۔ تیسرا یہ کہ یہ نہیں کہا کہ آخر مجھے کیوں نہ پتہ لگتا ہے، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں اور مجھے تو غیب کا بھی پتہ ہے، سارا کچھ ہے، نہ اپنی کوئی فراست اور عقل کو سامنے لایا، بلکہ اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے علیم و خبیر نے یہ خبر دی ہے، لہذا ضمناً جو ہے اس سے بیوی صاحبہ کے توبہ اور رجوع کی توقع بھی بڑھ جاتی ہے، کیا اللہ نے خبر دی ہے، احتیاط کرو۔ لہذا ان دونوں کے بارے میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر حکم دیا ہے، دونوں بیویوں اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کرتی ہو تو تمہارے دل تو اس طرح مائل ہو گئے کہ تم نبی کے مقابلے میں کاروائیاں کرو، تو نبی کا رفیق کون ہے؟ اللہ ہے، جبریل ہے، نیک مسلمان ہے، فرشتے مددگار ہیں، لہذا ان کی بتا دیا گیا کہ کون ہیں لوگ۔ تو یہ کیفیت ہمارے سامنے کیا ہے کہ اس کے باوجود کہ جب ہماری مرضی کے خلاف ایک بات ہو تو کیسے بیہیو کرنا ہے انکساری کے ساتھ جو ہے۔ تو یہاں پہ ایک آخری آیت جو ہے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار تمہارے عوض تم سے بہتر بیویاں تمہیں دے دے گا، اسلام والیاں، ایمان والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، شوہر دیدار کنواریاں۔ لہذا یہاں پہ اس انسٹرکشن کے ساتھ
کہ نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ بھی بتا دے گا کہ مطلوبہ کون سی کوالٹیز چاہیے ایک بہترین بیوی کے اندر، ام المومنین ہو یا بکیل ہو. اور وہ تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو توجہ رکھیں کہ یہ جو چیز ہے کون سی کوالٹیز ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت میں، اپنے اہل خانہ کی تربیت میں انہیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کہ یہ کوالٹی سب کے سب جو ہیں وہ مطلوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. آگے جو ہے اس حقیقت کے بعد جب یہ بھی ہمیں پتہ لگا کہ کسی عورت کو طلاق دینے کی نوبت نہیں آئی، تو کیا پتہ لگا کہ ساری خواتین جو تھیں امہات المومنین وہ اس معیار اہلیت پہ پوری تھیں اور وہ قائم بھی رہیں، لہذا ان کی عصمت اور عظمت جو ہے اس پہ خود جو ہے قرآن مجید نے مہر لگا دی ہے. لہذا یہ بشری کمزوریوں کے باوجود جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کی عزت میں کوئی کمی ہو کسی طریقے سے بھی. آگے اس سے ایک یہ قدر کی گئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جب کہا گیا کہ رسول کی بیویاں جو ہیں مومنین کی مائیں ہیں، اور عام لوگوں کو پھر حکم دیا گیا سورہ احزاب میں تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاؤ، نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی بھی اپنی بیویوں ان کی بیویوں سے نکاح کرو. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی اور بیجا بات ہے. اب دیکھیے ایک اور انسٹرکشن جو ہے عام پبلک کو جو دی گئی ہے تکریم کے لیے، اور تاکہ معاشرے میں ایک پاکی کا جو ماحول ہے، طہارت کا ماحول ہے، کہ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو. یہ بات ایک عمدہ ذریعہ ہے تمہارے دلوں کو پاک رکھنے کا. یعنی وہ جو اس کے باوجود وہاں بھی وہ اوپن ڈائلاگ، ہاں مائیں ہیں اور سارے انہیں ام المومنین ہی کہتے تھے، لیکن یہ چیز کہ ہاں پردے کی کیفیت بھی آ گئی ہے، تو یہ کہ آپ وہ کیفیت نہیں رکھ سکتے. مانگنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے. جو حضرت عائشہ کے بعد بہت لوگ جاتے تھے، بعد میں بھی 44 ایئر جو زندہ رہی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی اور بات پوچھنی، کسی آیت کے شان نزول پوچھنا ہے، تو پردے کے پیچھے سے بات کرتی تھی وہ. تو یہ کیفیت ہے، کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے. یہ بات ایک عمدہ ذریعہ ہے تمہارے دلوں کو پاک رکھنے کا. اور یہ احباب جو ہیں یہ احکام سارے ان کی بیویوں کے لیے بھی ہیں اور ان کی بیٹیوں کے لیے بھی ہیں. اس طرح ایک اور حکم جو ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی بیویوں سے کہہ دیں اپنے اوپر اپنی چادریں تھوڑی سی نیچی کر لیا کریں. یعنی چادریں نیچی کرنے کا حکم وہی ہے جیسے ہمارے ملک میں کہتے ہیں گھونگھٹ نکال لینا، پردے کو، چہرے کو جو ڈھک لینا عام لوگوں کے اندر. تو یہ تمام احکام جو ہیں یہ اس چیز کے لیے ہیں. آگے یہ جو ذکر ہو رہا ہے ہمارے سامنے ایک بہت ہی مشہور واقعہ اپنی خواتین کے لحاظ سے، واقعہ عفق ہے. واقعہ عفق آپ جانتے ہیں کہ وضع بنی مستلق کے وقت جو ہے حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی اور لشکر روانہ ہو گیا تھا. تو ایک صحابی جو ہے حضرت صفوان غالباً، وہ جب لشکر کے پیچھے آتے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ وہاں پہ لیٹی ہوئی ہیں، تو انہوں نے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنا اونٹ پاس کر دیا، اس پہ بیٹھ گئی وہ، اور وہ بالکل دن کی روشنی میں دوپہر کے وقت جو ہے اس قافلے کو انہوں نے جا لیا. تو اس کے بعد عبداللہ بن ابی اس کے ساتھیوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ دیکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہے وہ کس کے ساتھ آ رہی ہے، دن دہاڑے آ رہی ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ جو ہے اس کو واقعہ عفق کہتے ہیں، بہتان یا طوفان جو ہے. تو اس کے لیے آیت نازل ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے طوفان برپا کیا اور تم میں کا ایک گروہ ہے، تم اس چیز کو اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اس میں ہر شخص نے وہی وبال کمایا جتنا گناہ اس نے کیا. اس میں جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے عذاب بھی بڑا ہے. اس میں جو چیز ہے بڑی کہ کبھی دوست احباب دوسرے لوگوں کی خواتین کے بارے میں کچھ معلوم ہو، بغیر تحقیق اس بات کو آگے چلا دینا کہ زبان نے سنا اور غلط چیز شیطان جو ہے وہ آگے سوسائٹی میں چلاتا رہتا ہے. ہم لوگ حسن ظن تو کم کرتے ہیں، لیکن جو برائی کی بات ہوتی ہے نہیں ایسا ضرور ہوگا، نہیں ایسا ضرور ہوگا، یہ چیز جیسے سخت منع کیا گیا. اور یہ چیز اس معاشرے میں حضرت عائشہ کے لیے تھی جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. تب کیا انسٹرکشن ہے ہمارے سب کے لیے، اس وقت کے لیے بھی، جب لوگوں نے یہ، جب اللہ نے فرمایا جب تم لوگوں نے یہ چرچا سنا
تو مومنین اور مومنات نے کیوں اپنے دلوں سے گمان نیک نہ رکھا؟ کیوں نہ کہہ دیے تو سری بہتان ہے، یعنی غلط چیز ہے، تو بجائے اس کے ہم بات لے کے آگے چلا دیں، نہیں بس ٹھیک ہے ہوگا نا، کوئی بات تو ہوگی ضرور، تو کوئی بات کر کے وہ آگے بات کو چلا دیا۔ اور آگے اس چیز میں اگر تم پہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو دنیا اور آخرت میں جس مشغلہ پہ تم پڑ گئے تھے، یعنی ایک بیوی کی بات لے کے تو آگے پورے مدینہ میں چرچا ہو رہا ہے، اس پہ تمہارے اوپر سخت عذاب آ پڑتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تم اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور منہ سے ایسی بات نکال اس کی تم کو مطلق تحقیق نہ تھی، تو تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات تھی۔ اور بیہیویئر کیا چاہیے؟ جس وقت تم نے یہ چرچا سنا تو اس وقت کیوں نہ بول اٹھے، ہماری مجال نہیں جو ایسی بات زبان سے نکالیں، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ لہذا حسن ظن رکھنا سوسائٹی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ گھروں میں جانا آنا جب ہوتا ہے، ملنا جلانا ہوتا ہے، تو کوئی باتیں جو ہیں دوسرے کی پتہ بھی لگتی ہے، بہت سارے گمان بھی ہوتے ہیں اور کچھ بدگمانیاں بھی بن جاتی ہیں شیطان کی وجہ سے۔ تو ان آیات سے جو احکام پتہ لگتے ہیں کہ قرآن مجید نازل کرنے والے کا رسول کے گھر والوں کا بھی احترام ہے اور رسول کے گھر والیوں کا، امہات المومنین کا بھی کتنا زیادہ احترام ہے اس چیز کے لیے۔ آج کی جو ساری گفتگو ہے، اگر میں اس کا خلاصہ رکھوں آپ کے سامنے، تو ایک تو بیویوں اور اولاد کے لیے دعا جو ہے تقوی کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، لہذا حدیث کا، سیرت کا تفصیلی مطالعہ کرنا، سوچنا سمجھنا، اس سے رہنمائی لینا، اپنی زندگی کو اس کی الائنمنٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہذا اس پہ کبھی ہم اگر ایسی ایفرٹ ہو کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ کوئی ایفرٹس کر رہے ہیں، اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے باہر اکثر مرد بات کرتے ہیں کہ بیویوں کے لیے نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، وہی بالکل غلط طریقہ ہے۔ اور تفصیلی ہدایات بھی دے دی گئی کہ بات چیت چلانے، گھر سے باہر نہ نکلیں بغیر ضرورت کے، اور نماز زکوٰۃ دیں، رسول کی اور اللہ کے رسول کی پابندی کریں، اور ہر دین کا حکم جو ہے وہ اطاعت کے لیے ہے۔ اور بیویوں کا جو باہم بیہیویئر ہے اس میں جو باتیں دی گئی ہیں کہ راز کی بات اور غیبت سے روکنا، اور راز کی بات ایک دوسرے سے شیئر کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اچھی خواتین جو ہیں مسلمان، ان کے KPI بھی ہمیں بتا دیے گئے آیات میں، جس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم کیا توجہ کریں۔ لہذا واقعہ افک جو ہے اس پہ بہتان، سنی سنی بات کو لے کے آخر چلنا، اور ایک اخلاق جو کیسا ہمارا آپس میں معاشرے میں ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کی گفتگو تھی، کیونکہ ایک انیوژل مضمون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں اکثر بہت کم گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک ذمہ داری ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ آگ سے بچانا گھر والوں پہ جو توجہ ہے، جس پہ تربیت ہونی چاہیے، جس پہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کی، بیویوں کی، بہنوں کی، اور جہاں جہاں بھی آپ کہہ سکتے ہوں، یہ سب چیزیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھر والوں کی بہترین تربیت کریں، اور اسوہ کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس پہ توجہ کریں، اس کا مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، اور اپنی زندگیوں کی الائنمنٹ کریں اپنے گھر والوں کی زندگیوں کی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہماری زندگی ہو، واقعی ہماری زندگی میں رول ماڈل بنے۔ وہ تو ہیں رول ماڈل، ہم انہیں بنانے کی ضرورت ہے شعوری طور پہ، ان پرنسپلز کو، ان طریقوں کو، ان ترجیحات کو اڈاپٹ کرنے کی، تاکہ زندگی کی پرائرٹیز جو ہیں ویسے ہی بنے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی اور صحابہ کرام کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ بیٹھنا اور یہ گفتگو کرنا کرانا جب قبول کرے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے معاف کرے ہمیں اور ذہنوں سے محو کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کریں، اور اس کے لیے وقت لگائیں، صلاحیت لگائیں، تاکہ ان چیزوں کو ہم حاصل بھی کر سکیں اور اس دعوت، قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا حصہ ادا کریں۔ یہ جو فیملیز کو مسلمان کرنا ہے، اس کے لیے ہم سب اللہ کے یہاں جواب دیں، مرد بھی اور عورت بھی۔ اس میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے، تاکہ اسے یہ نہ سمجھیں کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینا، گریڈز دینا، سارا کچھ کرنا یہی ایک بہت بڑی ان کے لیے حمایت ہے، کہ قیامت کے دن یہ بچے نہ کہیں کہ ہاں اس نے تو بہت ہی بہترین یونیورسٹیوں میں تعلیم دی، بہترین کام کیے، تو نہ تو اللہ کی محبت دی نہ رسول کی معرفت دی، تو وہ ہمارے خلاف اس لگاتے میں نہ کھڑے ہو جائیں، یہ کیفیت نہ ہو جائے قیامت کے دن۔ اور ایسا ہوگا، قیامت کے دن یہ حالات ہوں گے جب ہم بچوں پہ
اسلام کی تربیت کی توجہ نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ بچوں کی صحیح تربیت بھی کریں, ان چیزوں کو خیال رکھیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعلی صحابہ ذریت اجمعین. اس گفتگو میں کوئی تبصرہ, کوئی بات, کوئی ایڈیشن ہو تو